بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر کے میڈیکل سٹور مالکان سے آپ کا بھائی پروفیسر اسحاق میو آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم ڈرگ انسپیکٹروں کے حوالے سے ایسے ڈرگ انسپیکٹر کا ذکر کریں گے جو ڈرگ انسپیکٹر ایک خوف کا عالم کریٹ کرتا تھا، اور یہ جو اس طرح کے ڈرگ انسپیکٹر ہیں، کیونکہ لاہور کے اندر جو ہے وہ جب سے ہم 90s کے بعد آئے تو ہم نے وہ جو منتھلی کا سسٹم تھا کہ وہ ٹاؤٹ بن کے پیسے اکٹھے کرنا، وہ ہم نے اس کو بتدریج اللہ کے فضل سے لاہور میں ختم کر دیا تھا، اور ہمارا جو پاکستان کیمسٹ ریٹیلر ایسوسی ایشن کا کوئی بھی عہدیدار ایسا نہیں تھا کہ جو ڈرگ انسپیکٹر کو منتھلی اکٹھی کر کے دے اور ساتھ اپنی بھی دہاڑی لگائے، اور اپنے پیسے تو خیر وہ دیتے ہی نہیں تھے۔ جو پہلے لوگ یہ کام کرتے تھے وہ سارے جو میڈیکل اسٹوروں کی جیبیں ہیں وہ ان کو صاف کرتے تھے اور ڈرگ انسپیکٹر کے ٹاؤٹ کے تحت کام کرتے تھے۔ اب وہ جو منتھلی کا سسٹم نہیں تھا، عام جو لاہور کی ریٹیل مارکیٹیں ہیں ان میں ہم نے اس چیز کو واش کیا کہ جی کس چیز کے پیسے دیں، ایک قانونی کاروبار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈرگ انسپیکٹر تھے یہ کہتے ہیں جی میں تو قانون کے مطابق کارروائی کرتا ہوں۔ قوانین لوگوں کو بنائے جاتے ہیں ایک تو جرائم کی بیک کرنے کے لیے کہ جرائم کو آپ ختم کریں، دوسرا ہے کہ لوگوں کو روکا جائے سزا کے خوف سے کہ وہ قانون شکنی نہ کریں یا قانون کی خلاف ورزی نہ کریں یا جرم ان سے سرزد نہ ہو۔ لہٰذا یہ ڈرگ انسپیکٹر نے جو ہے ایک خوف اور ہراسمنٹ کی جو ہے وہ فضا اپنے علاقے میں قائم کی تھی اور لوگ ڈرتے تھے، اور یہ جو ڈرگ انسپیکٹر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جی ان سے ہر آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ ایک آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے اپنے دور میں ایک ڈرگ ٹاسک فورس بنائی تھی، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے۔ ویسے ہی ہراسمنٹ میڈیکل اسٹور ویسے ہی بڑے خوف زدہ رہتے تھے، ٹاسک فورس جو علیحدہ سے چھاپے چھپے مارتی تھی۔ لہٰذا ڈرگ انسپیکٹر نے کارروائی کے دوران دو بیچارے چھوٹے چھوٹے دکاندار تھے، ان کو شالامار لنک روڈ پر ان کی دکانوں کو سیل کر دیا۔ وہاں اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے جو مرکزی جو سیکرٹری جنرل ہیں جناب میاں غلام مرزا صاحب، ان کی بھی میڈیکل سٹور اسی روڈ پہ بالکل ہی قریب موجود تھا۔ تو ڈرگ انسپیکٹر اس ایکشن کے لیے 2-3 کام کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ دکان سیل کر کے، 2 دکانیں سیل کر کے پوری مارکیٹ کے اندر جو ہے خوف ہراس پیدا کر دیا جائے، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ ڈرگ انسپیکٹر جو ہے واقعتاً اس کی بڑی پاور ہے، کیونکہ روٹی روزی کے اوپر جو ہے وہ ذک آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارے مرکزی آفس میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو بھی پنجابی میں کہتے ہیں ٹو کرانی، وکھاڑی کرانی، ان کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو ایسے بھی ہو سکتا ہے، تاکہ ان کو بھی انڈر پریشر لایا جا سکے۔ جب یہ وقوع ہوا تو انہوں نے جو ہمارے کیمسٹ ریٹیلر ایسوسی ایشن کے آفس بیئر تھے شالامار لنک، ان کو مجھے اطلاع دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ساری مارکیٹ کو اکٹھا کر لیں اور مشاورت کر لیں، جو بھی مشاورت ہوگی اس کے مطابق ہم جو ہے انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے۔ چنانچہ شالامار لنک روڈ کی ساری مارکیٹ جو ہے وہ اکٹھی ہوگی۔ کچھ وہ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے جو خوف کی وجہ سے کہ یار یہ کچھ ہو رہا ہے، اور باقی جو ہمارے ٹرسٹ وردی دوست تھے وہ بھی سارے میٹنگ میں موجود تھے۔ تو میرے لیے اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ جو ڈرگ انسپیکٹر تھے وہ میرے کلاس فیلو تھے پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو تھے۔ تو میرے لیے بھی ایک بڑا امتحان تھا کہ کیا میں اپنے بزرگوں کے حکم سے میں اس کیمسٹ ٹریڈ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، یا میں جو ہے اپنے مسلک کے تحت کلاس فیلو کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یا میں ڈرگ انسپیکٹر کی حمایت کرتا ہوں
تو یہ میرے لیے بھی ایک وہ تھا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کی جو سوچ ہے اور جو اسپریچل جو میں پاور کہتا ہوں جس کو، جب اس کے تحت آپ کام کر رہے ہوں تو پھر آپ ہمیشہ اپنی ڈیوٹی کی طرف جو ہے سب سے پرائرٹی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جس ڈیوٹی پہ آپ مامور ہیں یا جو فرض آپ مخلوق خدا کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ تو میں نے اعلان کیا کہ میں کیمسٹ ٹریڈ کے ساتھ ہوں، میں میڈیکل سٹور مالکن کے ساتھ ہوں، اور میں انفارچونیٹ کہوں اپنے آپ کو کہ میں میڈیکل سٹوروں کے خلاف ڈرگ انسپیکٹر کے ساتھ نہیں ہوں۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعے والے دن، چونکہ اس مارکیٹ میں کچھ لوگ تو ویسے بھی لیٹ آتے تھے، کہ صرف 12 بجے تک ٹوکن سٹرائک کی جائے، جس کو علامتی ہڑتال کہتے ہیں، سٹور بند رکھے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو گریوینس تھا، جو ہراسمنٹ تھی، کہ یاد رکھیے گا لا کی وائلیشن تو ایک الگ چیپٹر ہے، کسی بھی پبلک سرونٹ کو، کسی ڈرگ انسپیکٹر کو، کسی آفیسر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پبلک ایٹ لارج کو خوف زدہ کر دے، اپنی سیٹ کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اور خوف زدہ ہو کے لوگ کٹھے ہو کے کسی نہ کسی جو ایجیٹیشن پہ آ جائیں اور لڑنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی آفیسر کو اجازت نہیں ہے، اور اٹ از سم سارٹ آف مس ہینڈلنگ یا مس یوز آف پاورز، کہ آپ اپنے اختیارات کا ایسے استعمال کریں کہ آپ لوگوں کو خوف زدہ کرنا شروع کر دیں، تو یہ قانون کے اندر اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا طے ہو گیا، تمام جو اخبارات اور پریس میڈیا تھا اس وقت، اس کو انٹیمیٹ کر دیا گیا، تو بڑے نامی گرامی اخبارات بھی جو ہے وہ ہڑتال کی کوریج کے لیے آئے، اور ساتھ ہی ساتھ سارے میڈیکل سٹوروں کے دستخط کر کے ان ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف انضباطی کارروائی کے لیے، ڈسپلنری ایکشن کے لیے لیٹر بھی لکھ دیا سیکٹری ہیلتھ کو اور متعلقہ اداروں کو۔ یہ پروسیس مکمل ہو گیا، اور جب ہڑتال کا اناؤنس کیا تو ڈرگ انسپیکٹر نے اپنی ظاہر منصب اور اختیارات کو لوگوں کو جتانے کے لیے اس نے اپنے پی این کو جو ہے مارکیٹ میں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس نے ہڑتال میں حصہ لیا تو ان کے جو ہے میڈیکل سٹور کے لائسنس کو کینسل کرا دوں گا، پوری ایک اور ہراسمنٹ پھیلا دی۔ اگر قیادت صحیح ہو، اگر قیادت اپنے مقصد میں کلیئر ہو، اگر لیڈرشپ جو ہے ایماندار ہو، یاد رکھیے، چاہے ملک کی ہو چاہے کسی ایسوسیشن کی ہو، اور اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہو، تو یاد رکھیے گا ہمیشہ جو ہے وہ عوام جیتتے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیے گا کہ کوئی خوف اور ہراسمنٹ جو ہے ان کو اپنے مقصد سے اور اپنے پاؤں سے نہیں ہٹا سکتی۔ پاکستان کیبنٹ پیس چارہ کی قیادت اللہ کے فضل سے موجود تھی، اور جب وہ کہا کہ جی لائسنس کینسل کروا دیں گے تو لوگ ڈر کے، انہوں نے کہا جی وہ تو کہہ رہے لائسنس کینسل کروا دیں گے، تو مجھے اس بات کا پتہ تھا، اور آج بھی میں نے آپ کو پیچھے ایک سیشن میں بھی بتایا تھا میڈیکل سٹور کہ آپ کا لائسنس، ڈرگ انسپیکٹر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کا لائسنس کینسل کرے یا کروا سکے، وہ تو بورڈ کے پاس ایک پروسیجر ہے پورا، وہ بھی میں کسی وقت ٹیک اپ کروں گا۔ تو یہ میں نے حوصلہ دیا ان کو کہ میں نے کہا، اور ماشاءاللہ یہ تاریخی بات ہے کہ اس دن تمام میڈیکل سٹور والے نے ٹوکن ہڑتال میں 100% حصہ لیا، 100%، نو لیکیج، نو ٹاؤٹ پن، کوئی خوف میں نہیں آیا۔ اس کے خلاف ڈسپلے کیا اور پریس میں چھپ گیا کہ یہ علامتی ہڑتال ہوئی، کس وجہ سے؟ کہ ڈرگ انسپیکٹر علاقے میں ہراسمنٹ پھیلا رکھی ہے، خوف زدہ۔ اسی ٹوکن ہڑتال پہ جو کہ 12 بجے تک ہوئی تھی، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اور اسی درخواست میں جو سب لوگوں نے سائن کر کے جو ہے وہ سیکٹری ہیلتھ اور مختلف اداروں کو بھیج دی کہ جناب اس انضباطی کارروائی کی جائے، یہ ہمیں ناجائز طور پہ ہراساں کرتا ہے۔ انڈر پنشمنٹ اس ڈرگ انسپیکٹر کو ٹرانسفر کر کے اس علاقے کو دوسرے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ تو کون جیتا؟ اور میڈیکل سٹور والے جیتے۔ کس وجہ سے؟ یونٹی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کم از کم سیکھو زندگی میں کہ اگر کوئی معاملات کامن ہو، کامن کاز پر کٹھے ہو جاؤ، آگے پیچھے اگر کٹھے نہیں ہو سکتے۔ سانجے دکھ، سانجیاں خوشیاں، یہ کیا ہے؟ وہ سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لیسن میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ
رشوت کا کوئی اس میں ایلیگیشن نہیں تھا. اس ساری کی ساری موومنٹ کے اندر جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے اس کے اندر کوئی ایسی وہ لا کی وائلیشن کا ایشو نہیں تھا. اس میں تو ٹوٹل یہ بات تھی کہ ہراسمنٹ پیدا ہو رہی ہے, خوف زدہ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے کبھی زندگی میں ایسے ڈرگ انسپیکٹر کے واسطہ پڑے جو قانون کی بال کو کھال کو اتار کے, قانون کے بال کی کھال کو اتار کے اس حد تک انتہا کر دے اور لوگ خوف زدہ ہو کے اپنے میڈیکل اسٹور بیٹھ جائے, اس کا ایک ہی حل ہے, ایک تو اس کے خلاف اپنا قانونی پرامن فنڈامنٹل رائٹ احتجاج کرو, پریس کے والوں کو بلا کے, الیکٹرون میڈیا کو بلا کے, اخبارات کو بلا کے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہراسمنٹ جو واقعتاً آپ کے دل و دماغ پر موجود ہوتی ہے اس کے بارے میں متعلقہ سیکٹری کو اور متعلقہ آفیسرز کو لکھ کے بھیجو, ان رائٹنگ, کھڑے ہو جاؤ کٹے ہو کے, ڈوبنا تو سارے کٹے ڈوبو اور ترنا تو سارے کٹے ترو. آپ دیکھیں گے کہ کسی ڈرگ انسپیکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کو خوف زدہ کرے یا ہراساں کرے. اور یہ جو میں نے سکسیسفل سٹوری آپ کو بتائی ہے یہ من ان اللہ کے فضل سے پی سی آر نے اسی طرح کی. اس لیے آج کا جو سبق ہے آپ کے لیے وہ میرے الفاظ میں اور میری خطاب میں بڑا کلیئر ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد.